خوش آمدید، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خوش ہوں گے اور اپنی روحانیت کو بڑھاتے جا رہے ہوں گے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے روحانی حرام اور روحانی حلال ڈائٹ کیا ہے۔ اب ہم اتنا سمجھ چکے ہیں روحانی حلال ڈائٹ جو ہے جو روح کی روشنی کو بڑھائے۔ ڈائٹ روح کی کیا ہے؟ سوچ ہے۔ ایسی سوچ جو روح کے نور کو بڑھائے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ ایسی سوچ جو روح کے نور کو بے نور کر دے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ روح کو کالا کر دے وہ حرام ہے۔ روح کو اور روشن کر دے وہ حلال ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک آیت کے تھرو، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کل ہم اس کو ایک آیت کے تھرو دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلی آ گئی مردہ، دوسرا آ گیا خون، تیسرا آ گیا سور کا گوشت، چوتھا آ گیا وہ جانور جس کا ذبح اللہ کے سوا کسی اور چیز پر اس کا نام جو لیا گیا ہو وہ چیز آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو بہت فزیکل آج تک سوچ کے رکھا ہوا ہے، آج ہم اس کو غیب سے جوڑیں گے، بڑا مزہ آنے والا ہے ریئلی۔ سب سے پہلے مردے کی مراد دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم غیب سے نہیں دیکھتے ہیں، روحانیت سے نہیں دیکھتے ہیں، تو مردے کے طور پہ ہمیں ایک جنازہ دکھائی دیتا ہے۔ ذرا غور فرمانا، آسمانی کتاب جو آپ کو آپ کے آسمان سے جوڑ دیتی ہے، جو کہتی ہے یہ کتاب ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ غیب مطلب ان پر اور ان پر جو غائب ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جو سچ ہے۔ اور آسمانی کتاب جسم کے بارے میں کیوں بات کرے گی؟ وہ تو آپ کے آسمان کے بارے میں بات کر رہی ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں مردے سے مراد کیا ہے آسمانی کتاب کی۔ دیکھتے ہیں مردے سے مراد کیا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں۔ مردے سے مطلب ہے ہم سوچ سے جوڑتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں آپ کا ذہن خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہو نہیں سکتی ہے، وہ چیز آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے، تو وہ اس وجہ سے آپ کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اب جو آپ کے پاس پاور بچی ہے، سوچ کی جو طاقت بچی ہے، وہ طاقت آپ دوسری چیز کرنے میں لگا سکتے ہیں، مگر آپ اس چیز کی تصویرات پڑھ رہے ہیں جو چیز چلی گئی ہے، جو چیز واپس نہیں آئے گی۔ تو مردہ چیز کھانا، روح سے کیسے مردہ چیز کھائی جاتی ہے؟ کوئی چیز یہ مراد ایسی ہے ان بیتے لمحوں کے بارے میں سوچنا جو بیتے لمحے ہماری زندگی میں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ چیز بیت چکی ہے اور ہم بیتے کو ہی بار بار سوچے جا رہے ہیں، اور بیتا لمحہ کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ پھر آتا ہے خون۔ اب خون جو ہوتا ہے کہ ہاں خون بھی حرام ہے، غیب سے جوڑو اس بات کو۔ خون ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ خون جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک طریقے کے وائلنس کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی سوچ جو وائلنٹ ہو، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، یا پھر آپ کے پاس موجود لوگوں کے لیے وہ تکلیف دہ ہو، ایسی سوچ، ایسا کھانا، روح کا کھانا سوچ ہے نا، ایسا کھانا حرام ہے آپ کے اوپر۔ خون مطلب وائلنس۔ تیسرا آتا ہے سور کا گوشت۔ یہ بڑا صحیح ہے کہ سور کا گوشت تو حرام ہے نا۔ ایکچولی اب اس کو جوڑیے آپ روحانیت سے، اب آپ اس کو پھر سے غیب سے جوڑیے۔ سور کے گوشت سے مراد ہے، سور کیا کرتا ہے؟ سور گندگی کھاتا ہے نا۔ ہم لوگ بھی کئی بار گندی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کا ذہن گندا ہوتا ہے۔ انڈائریکٹلی ہم گندگی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گندگی نہیں کی، ہم نے شراب نہیں پی، مگر ہم نے شرابی کے بارے میں سوچ لیا۔ ہم نے بغیرتی والے کپڑے نہیں پہنے،
مگر ہم نے بغیرتی والے کپڑے پہننے والوں سے تعلقات رکھ لی، ان کے بارے میں سوچ لیا، کنیکٹ ہو گئے آپ اس سے آپ کنیکٹ ہو گئے. دھیرے دھیرے وہ گندگی کب آپ کے اندر آ جائے گی آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہ بولو، تمہارے گھر میں فوراً ہو جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز کا ریسیشن کرو گے نا، کوئی بھی چیز کی تصفیات کرو گے نا، تو وہ چیز کیا ہوتا ہے؟ ثم آمین ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ ہی وہ. تو سور کا گوشت سے مراد ہے سور گندگی کھاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کی سوچ گندی ہے ان کے بارے میں بھی نہیں سوچنا ہے، کیونکہ وہ کب آپ کی سوچ کا حصہ بن جائیں گے، وہ کب آپ کے اچھے ذہن کو کھا جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اور جو جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا نام لیا گیا ہو. اس سے مطلب کیا ہے؟ ایسی سوچ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مان لے. ذرا سی شفاعت محسوس ہوئی کسی چیز سے، اللہ بائی پاس ہو گئے، وہ چیز کو پوجنے لگ گئے، وہ چیز کی تجارت کرنے لگ گئے. ذرا سا کہیں سے ہم کو وقتی طور پہ فزیکل راحت مل گئی تو اللہ تو ہمارے اڑ گئے نا، اللہ کو اڑا دیا ہم نے وہ جو چیز ہے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی. یہاں سے بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں سے شفاعت مل جاتی ہے، یہاں سے سارے پریشانیوں کے حل مل جاتے ہیں. ارے پریشانی تو آئی تھی تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ تم ان کا انتظار کرتے ہو یا جو فزیکل آپ کے ہم جنس موجود ہیں ان کے آگے جا کے جھک جاتے ہو. یہ ہو گیا آپ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا جس کے اوپر نام لیا گیا ہو وہ چیز. اور اس کے بعد پھر آتا ہے طیب کھانا. کیا ہوگا؟ طیب کھانا یہ ہو جائے گا کہ جو آپ کی روح کو روشن کرے، جو آپ کو ان سے کنیکٹ کرے، جو آپ کا خود کا بنایا ہوا ہو. کسی دوسرے کا جب آپ کسی دوسرے کے ہاتھ کا بنا کھا رہے ہو، دوسرے کا پرسیپشن کھا رہے ہو آپ. تو یہ چیزیں تھیں اس کی، اور ہم نے ہر چیز کو فزیکل جوڑ کر کے رکھ دیا ہے. اب اپنی سوچ کو چیک کرو. آپ برا نہیں سوچ رہے ہیں مگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کا کردار برا ہے. کب بن جاؤ گے ویسے پتہ نہیں لگے گا. چلیے، خوش آمدید. کوئی کویشچن ہو بتائیے گا.